یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ آپ دیکھ رہے ہیں بدلو کی نشریات، میں ہوں شہپارہ سلیم اور آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں انگیخت میں امتیاز عالم کے ساتھ۔ آج کے پروگرام کے اہم موضوعات میں شامل ہے مسئلہ کشمیر اور اس کے ساتھ کی جانے والی جو ہمیں یکجہتی، اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے پاکستان کے FATF کے حوالے سے ہونے والے ایکشن اور ریئیکشنز پر احوال، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ فرانس میں ہونے والے بلاسفیمی کے جو ایکشنز ہیں اور اس پر لیے جانے والے ریئیکشنز جو ہیں اس کی کیا صورتحال ہے۔ اسی بات کے ساتھ اب خوش آمدید کہتے ہیں امتیاز صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل۔ کیا کہیں گے، آج جو ہے وہ 27 اکتوبر کو پوری دنیا میں جو ہے کشمیریوں کے ساتھ یوم یکجہتی منائی جا رہی ہے، کچھ روشنی ڈالیے کہ یہ 1947 میں جو صورتحال ہوئی تھی اور تب سے لے کر اب تک۔ بالکل، یہ 26 اکتوبر کو جی جو مہاراجا تھے کشمیر کے، ہندو مہاراجا، انہوں نے ایک انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کیا تھا بھارت سے الحاق کا معاہدہ، اور 27 اکتوبر کو وہاں پہ بھارت نے فوج بھیج دی تھی اپنی، اور پاکستان کی طرف سے بھی دستے گئے تھے بعضاں، اور فوج گئی تھی، اور یہ شری نگر کے قریب تک پہنچ گئے تھے ایئرپورٹ کے، اور پھر یہ واپس آ گئے، اور یہ جو آزاد کشمیر جسے ہم کہتے ہیں، یہ اس وقت ہم نے قبضے میں لیا تھا، اور بھارت نے جموں اینڈ کشمیر کو اس وقت قبضے میں لیا تھا، اور گلگت بلتستان نے اپنی آزادی کا ویسے ہی اعلان کر دیا تھا کیونکہ وہ کشمیر سے علیحدہ حصہ تھا۔ ٹھیک۔ اب اس دفعہ جو اس میں بہت اہم بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ یہ 5 اگست کو جو پچھلے سال کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی، اس کے خلاف ایک گپ کر اعلامیہ کیا تھا کشمیر کی پارٹیوں نے، ٹھیک ہے، اور جسے گپ کر ڈیکلیریشن کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک الائنس بنایا ہے اچھا، جس میں فاروق عبداللہ ہیں نیشنل کانفرنس کے، اور محبوبہ مفتی ہیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی۔ ٹھیک ہے، فاروق عبداللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اب تو ہم بھارت کے ساتھ تو کیا، اب تو ہم چین کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں۔ ابھی انہوں نے پھر کہا کہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کا بھی دعویٰ ہے کشمیر پر، سب سے بات کریں گے۔ اوکے، اس میں پاکستان بھی آتا ہے، اس میں چین بھی آتا ہے، اس میں انڈیا بھی آتا ہے۔ لیکن محبوبہ مفتی نے ایک اور کام کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اب ترنگے جھنڈے کو، یعنی بھارت کے جھنڈے کو سلام نہیں کریں گے، اور میں اس سے ہاتھ نہیں لگاؤں گی جب تک کہ آپ کشمیر کا جھنڈا بحال نہیں کر دیتے، کیونکہ کشمیر کے آئین کے تحت کشمیر کا اپنا ایک صدر مملکت ہوتا تھا، ایک صدر ریاست اور ایک وزیر اعظم، اور ان کا جھنڈا اور ان کا اپنا آئین، دستور، کانسٹیٹیوشن، یہ اسپیشل سٹیٹس تھا جو پچھلے سال 5 اگست کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اس کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج ہوا، اس کے خلاف کشمیریوں نے اس کے خلاف، اور کشمیری تب سے ایک بڑی جیل میں نظر بند ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے مسئلہ اٹھایا ہے، اور انسانی حقوق کی بہت وائلیشنز ہو رہی ہیں۔ ابھی تک وہاں پہ سینسرشپ ہے، اخبارات بند ہو گئے ہیں، اور ٹیلی ویژن وغیرہ وہاں کے مقامی نہیں چلتے ہیں، اور میڈیا یس کربز ہیں، اور لوگ عام طور پر کرفیو کے تحت ہی زندگی گزار رہے ہیں اور انٹرنیٹ کے بغیر۔ تو یہ ایک بہت خوفناک صورتحال ہے۔ بیچ میں یہ ہوا کہ لداخ کی سرحد پہ چین کا اور بھارت کی مہینے سے زیادہ، 40 دن سے زیادہ اسٹینڈ آف رہا، جس میں دونوں طرف سے متضاد دعوے کیے گئے، اور اب بھارت کو ایک اور چیلنج درپیش ہوا کہ کشمیر پہ لداخ کے حوالے سے وہ ہے چین کا دعویٰ۔ وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہاں شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے، اس سے بہت بڑا ڈسپیوٹ ہے چین اور ان کے درمیان۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ جو اب پارٹیاں کہہ رہی ہیں، انہوں نے کہا ڈی لمیٹیشن کا وہاں پہ ہو رہی ہے، جسے کہتے ہیں حلقہ بندی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے شہریت کا قانون بدلا تھا، اور ڈومیسائل اب جو کشمیر میں پڑا ہے یا چند سال رہا ہے وہ بھی اب شہری بن سکتا ہے، پہلے یہ نہیں تھا۔ تو ایک طرح سے جو ایتھنک چینج، یعنی آبادی کی نسلیاتی اور مذہبی نوعیت جو ہے اسے بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ جو 26 تاریخ کو میں نے دیکھا بھارتی ٹیلی ویژن پہ کہ بی جے پی کے لوگ، سینکڑوں لوگ، ہزاروں تو نہیں تھے، وہ ترنگا جھنڈا اٹھائے بھارت کا، وہ آزادی چوک پہ پہنچے جموں سے، اچھا، اور 8-10 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ وہاں پہنچے، اور انہوں نے ہندوستان کا جھنڈا لہرایا، لیکن ان کے ساتھ کشمیری شامل نہیں ہوئے۔
یہ رد عمل تھا بنیادی طور پر محبوبہ مفتی کے بیان کے خلاف کہ یہ جو آپ نے بیان دیا ہے تو ہم یہ آپ کو ترنگا جھنڈا لہرا کے دکھائیں گے. تو اب اے جی این قاضی ہیں بہت لیڈنگ ہندوستان کے کالمسٹ. انہوں نے بڑا ایک اہم کالم لکھا ہے ڈان میں. انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے یہ 3 نکات اہم ہیں. ایک بھارت خود مختاری دینے کے تیار نہیں ہے کشمیریوں کو, پاکستان لائن آف کنٹرول کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور کشمیری تقسیم ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, اور جمہوریت اور خود مختاری کے بغیر اس سے کسی کم پہ راضی نہیں ہوں گے. تو انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ یہ جو صورتحال ہے, یہ جو 3 بڑے ریڈ لائنز ہیں, اس سے مشرف اور منموہن سنگھ کے درمیان جو 4 نکاتی فارمولے پہ اتفاق ہوا تھا, جسے مشرف فارمولہ بھی کہا جاتا ہے منموہن سنگھ کے بقول, تو وہ اس نے ایڈریس کیا تھا ان پہلوؤں کو, اور کشمیریوں کو بہت کافی خود مختاری مل سکتی تھی, اور دونوں کشمیروں کے درمیان بارڈر ارریلیونٹ ہو جانا تھا, اور ان کے جو کامن ایشوز ہیں اس کے لیے وہ اپنی مقامی کونسل بنا سکتے تھے, اور اس کے لیے اور بھارت اور پاکستان مل کر اس بات کو گارنٹی کرتے, اور جغرافیے پہ کوئی تبدیلی لائے بغیر یہ ایک طرح کا ایک حل نکالا گیا تھا. تو یہ جو مشرف فارمولہ تھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ بھی اب کیا ہے ان کے مطلب پیپر کے اندر, کالم کے اندر, آپ کے خیال میں اس پہ تب عمل کیوں نہیں ہوا تھا؟ ابھی کیا پاسبلٹی کہ عمل ہو سکتا ہے اگر مطلب کیا جائے تو؟ بی جے پی کی حکومت خاص طور پر نریندر مودی کی, وہ اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے. اچھا, اب تو وہ 5 جو اسپیشل اسٹیٹس ہے اسے بھی نہیں مان رہا ہے, لیکن وہ نہ مانے, لیکن کشمیریوں نے اس تبدیلی کے خلاف سارے کشمیری آلموسٹ اکٹھے ہو گئے ہیں, اور وہ اسے نہیں مان رہے. اچھا, باہر کیا اس کا پھر آخری حل سیاسی ہی نکلے گا, اور اس میں پاکستان بھی ایک پارٹی ہوگا, چین بھی ایک پارٹی ہوگا, لیکن اصل پارٹی کشمیری ہے. تو یہ جب تک کشمیر کا یہ مسئلہ چلتا رہے گا, ہندوستان پاکستان میں کنفلکٹ کی فضا رہے گی, اور یہ بر صغیر کے اور جنوبی ایشیا کے لوگ اس مصیبت کا شکار رہیں گے, بھارت پاکستان کی کانفلکٹ کی, اس کی ہم یرغمال رہیں گے. اور جو ترقی کا عمل ہے, اور علاقائی ترقی کا عمل ہے, اور علاقائی بھائی چارے کا جو ایک رستہ ہے, وہ نہیں لیا جا سکے گا. لیکن بہتر یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان پھر بات چیت کی طرف انہیں آنا پڑے گا, اور یہ کہ پہلے وہ آپس میں انہیں کچھ اعتماد سازی کے اقدامات اٹھانے پڑیں گے تاکہ ایک ماحول بنے. اور یہ جو لیکن جو میڈیا میں وار چل رہی ہے وہ بہت خوفناک ہے, بہت زیادہ. اب میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ انڈیا کے مین اسٹریم میڈیا بھی اس کا بہت شکار ہو گیا ہے. اب وہ ایک طرح سے کراچی میں سول وار کرا دی تھی انہوں نے جلسے کے حوالے سے. ہمارے ٹویٹر پر لوگوں نے کافی شگر لگایا اس کو. ہاں, لیکن اس سے کیا ہے, اب دیکھیے نا, پاکستان میں جب اپوزیشن تنقید کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ پہ یا عمران خان حکومت پہ, وہ خوب اچھالی جاتی ہے بھارتی میڈیا میں. پھر یہاں کہا جاتا ہے کہ دیکھیے جی وہ یہ تو ہندوستان کا بیانیہ بول رہے ہیں. جب عمران خان کا اپنا دھرنا تھا تو وہ بھی بہت اٹھایا جا رہا تھا ہندوستان کے میڈیا. لیکن ہم یہ تو نہیں کر سکتے. اچھا, لیکن جب ہندوستان میں کانگریس یا سیکولر لوگ بھاجپا پہ بی جے پی کی پالیسی میں تنقید کرتے ہیں تو وہ پاکستانی میڈیا بڑا اٹھاتا ہے اسے, اور اس کی دلیل دی جاتی ہے, دیکھیے یہ تو پاکستان کی بھاشا بول رہے ہیں. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی اپوزیشن کو حکومتیں دوش دیتی ہیں اور دشمن ملک کا ایجنٹ قرار دیتی ہیں. ابھی حال ہی میں جو بیان دیا ہے بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے, وہ بڑا خوفناک ہے. بالکل ٹھیک. وہ کہتے ہیں کہ ہم جہاں سے گڑبڑ ہو رہی ہوگی اپنی سرزمین پہ نہیں بلکہ وہاں جا کے لڑیں گے. بالکل. اس سے پہلے بھی ان کے بیانات زیر بحث آتے رہے, بعض ازاں سے ذرا انہوں نے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی. کافی ارسپانسبل قسم کے بیانات ہیں یہ. ہاں, دیکھیں نا, فارن آفس نے کوشش کی کہ اس بیان کو وہ کر دے ذرا, کہ چین کی طرف اشارہ نہیں ہے, کسی ملک کا نام نہیں لیا گیا. لیکن یہ جو ہمارے ملک میں بہت سارے جیسے تحریک طلبہ یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے, اسے وہ استعمال کر سکتے ہیں, اور یہ بھی حکومت پاکستان کے مطابق ایسی اطلاعات ہیں کہ انہیں استعمال کیا گیا ہے. جیسے یہ جو ہمارے آرمی اسکول کے آرمی اسکول کے بچے تھے, اس حملے میں بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح بلوچستان میں جو ہے مختلف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں,
सुना है, उसमें भी वो काफ़ी ही reference में इसका इन्वॉल्व इस्तेमाल हो हुआ रहे हैं। ये जो क्रॉस बॉर्डर जो वॉर्स चल रही हैं, प्रॉक्सी वॉर चल रही हैं, इसका नुकसान ये हो रहा है कि जैसे कश्मीर में लोग बेचारे अपने हकूक़ के बगैर बड़ी मुश्किल में हैं, और जो वहाँ पे हिंदुस्तान में कश्मीर की आवाज़ उठाता है उस पर इल्ज़ाम लग जाता है कि ये तो आईएसआई का एजेंट है। इसी तरह यहाँ पाकिस्तान में हो रहा है कि जब लोग बलूचिस्तान के लोगों के मिसिंग पर्सनस के हवाले से, गुमशुदा लोगों के हवाले से बात करते हैं तो उन पर इल्ज़ाम लगता है, देखिए ये तो रॉ के हाथ में खेल रहे हैं। तो क्या मतलब ये है कि ये दोनों रियासतें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, अपने अपने लोगों की जैसे मर्जी उनके हकूक़ की खिलाफ वर्जी करती रहें और दबाती रहें, तो वो आप आवाज़ ना उठाएं अपने अपने मुल्क में कि आप पर इल्ज़ाम लगेगा कि आप दुश्मन मुल्क या मुखालिफ मुल्क या दूसरे मुल्क के एजेंट बन गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फ़िज़ा है ये ठीक नहीं है। इससे ना तो कश्मीर के मसले के हल के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं, ना ही ये हिंदुस्तान में जो अक़लियतों की हालत है और पाकिस्तान में जो हमारे मुख्तलिफ सूबे में जो हो रहा है और जो आवाज़ें उठ रही हैं, ना उन्हें प्रॉपर्ली एड्रेस किया जा सकता है। अच्छा चलें, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा ज़रा पाकिस्तान की फाइनेंशियल सूरत हाल जिस तरफ आते हैं, अभी जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसकी उस जानिब आते हैं। अभी ग्रे एरिया में जो है लिस्ट में हमें रखा हुआ है और लोग खुश हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो अच्छा है, इमरान हुकूमत जो है उनकी एक अच्छी एफर्ट है कि उन्होंने जो है वो ब्लैक लिस्ट होने से बचा लिया है। लेकिन आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? देखिए, ये पहले के ये ब्लैक लिस्ट में तो हम जा ही नहीं रहे थे, ठीक है, हमें ग्रे लिस्ट में रखा गया। और अब वो जो अज़हर हैं, क्या नाम है वज़ीर साहब का, हम्माद अज़हर, वो कहते हैं कि कंसेंसस से फैसला हुआ है कि हम ग्रे लिस्ट में रहें। इससे हमारी बड़ी कामयाबी क्या होगी? मतलब कंसेंसस इस बात पे है कि पाकिस्तान ने 27 में से 6 इश्यूज ऐसे हैं जिस पे अमल दरामद नहीं किया, सारी डेडलाइंस मिस कर दी हैं और अब फरवरी 2021 तक का वक्त मिला है। अच्छा। लेकिन तब भी जो रिपोर्ट जाएगी उन 6 एरियाज पे, जो कि बड़ी मुश्किल है। वो क्या एरियाज हैं 6 जो है? वो बहुत मुश्किल है। मतलब कोई तो 2 बता दीजिए। उसमें यह है कि 6 में यह है कि जिन्हें यूएन की 2 करारदादों के तहत जिन लोगों को, शख्सियात को टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया, अच्छा, जिन टेररिस्ट तंजीमों को जो अब यहाँ कालदम है उन्हें जो करार दिया गया, उनके जो फाइनेंसिस के रिसोर्सेज हैं उनके खिलाफ अमलन आपने क्या कार्रवाई की, ओके, अच्छा, और आपने किस तरह ये कवानीन को अमल दरामद लाए हैं। आपकी वफाकी एजेंसीज या इदारे, आपके सूबाई इदारे इस बारे में क्या, ख़ास तौर पे एनपीओज़ के हवाले से, इवन जो एनजीओज़ हैं या मदारस हैं, वो भी बड़ी स्क्रूटनी में आएंगे। तो ये एक बड़ा मुश्किल। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये अब आपने कर भी दिए 6 जो एरियाज़ हैं, जिनमें 4 को बड़ा कहा जाता है कि स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज हैं। अगर आपने एड्रेस कर भी दिया तो अगले साल के वस्त तक हम ग्रे लिस्ट पे रहेंगे। अच्छा। और ऑन साइट इंस्पेक्शन होगा, यहाँ पे उनका वफद आएगा, उनके माहिरीन का, वो देखेंगे कि इन कवानीन पर और इन पॉलिसीज पर कितना अमल हो रहा है। अगर वो मुतमईन हुए, अच्छा, तो फिर आप ग्रे लिस्ट से निकलेंगे। ये तो बड़ी मतलब ट्रिकी सूरत हाल है। और ग्रे लिस्ट में होने का मतलब ये है कि आप IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से आपकी तरफ सख्त शराइत लगती रहेंगी, यानी कि अवाम के लिए जो है आसानी नहीं है अभी के लिए। और मैं एक और बता दूं आपको, ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसकी 33 मुल्क इसके रुकन हैं। अच्छा। लेकिन इसमें 2 गल्फ कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी खलीज की ताउन की तंजीम, जिसका सऊदी अरब भी मेंबर है, जिसका UAE भी मेंबर है, जिसके बाकी गल्फ के स्टेट भी रुकन हैं, ये 7 लोग हैं, ये भी इसकी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर है, और यूरोपियन कमीशन भी। और वो जो बहुत मुबारकबाद वसूल कर रहे हैं वज़रा कि बड़ी कामयाब डिप्लोमेसी थी, वो ये नहीं बता रहा है कि इस कंसेंसस में गल्फ कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है कि पाकिस्तान को इन 6 एरियाज़ को एड्रेस करना होगा, और बड़े 4 ऐसे बड़ी कमियां हैं, स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज, जो एड्रेस करनी पड़ेगी। तो अभी हमारी जान छूटने नहीं जा रही, नहीं छूटने वाली है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है, कॉमन कॉन्सेप्ट बन रहा है, डेवलप हो रहा है कि जो हमारे PTI के वज़रा हैं वो अक्सर ऐसा कोई ना कोई बयान देते हैं जो कि उनकी हुकूमत के हक़ में नहीं जा रहा होता बल्कि अगेंस्ट जा रहा होता है। सो ये इतना लूज बॉल क्यों खेला जाता है? ख्याल डिलिबरेट कोशिश है। देखिए, मैं समझता हूँ कि इन्हें चाहिए, अब इन्होंने 15 कानून बदल दिए, और वो कानून बदलने में दिलचस्पी ये थी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेरर फाइनेंसिंग जो
تبدیلیاں لائی گئی قوانین میں اس کے حوالے سے، اس میں ان کا فوکس یہ تھا کہ یہ اپوزیشن کو کل کو پکڑ سکے منی لانڈرنگ میں، صحیح، اور اس میں یہ ہے کہ اس میں 6 مہینے تک آپ کسٹڈی میں رہ سکتے ہیں، اچھا، بغیر بتائے رہ سکیں گے۔ اوکے، اب اس طرح کے ڈیمانڈز نہیں تھیں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی، لیکن لیکن انہوں نے یہ یوز کیا اپنے اتھارٹیرین یعنی آمرانہ طریقوں کو مضبوط کرنے کے لیکن لیے۔ ان کو ایسا نہیں لگتا کل کو یہ بھی اپوزیشن میں آئیں گے، یہی جو مطلب جو بنا رہے ہیں لاس کر رہے ہیں اس کی ظاہر ہے گرفت اس میں کا آ بھی سکتے شکار ہیں؟ ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اسمبلی کی جو کمیٹی تھی نیب کے قانون کے حوالے سے، اس میں فائنلی جو ڈرافٹ آیا اس پہ اپوزیشن نے کہا کہ ہم اسے ایز اٹ از قبول کرتے ہیں، اچھا، جیسے ہے ہم قبول کرتے ہیں۔ اس سے عمران حکومت بھاگ گئی، اوکے، اور کہہ وہ رہے ہیں کہ اصل میں تو یہ چاہ رہے ہیں کہ نیب قانون ختم ہو جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے یہ تبدیل شدہ لائے ہیں ہمیں یہ قبول ہے، لائیے آپ۔ وہ اس سے بھاگ گئے۔ وہ بھاگے کیوں آپ کے خیال میں؟ بھاگے اس لیے کہ اس سے کچھ فائدہ اپوزیشن کو ہو جاتا، جس طرح گرفتاری ہو جاتی ہیں، ابھی تفتیش کی سطح پہ گرفتاری ہو گئی، وجہ بتائے بغیر گرفتاری ہوگی، تفتیش کرنی ہے۔ اوکے، تو یہ جو بے جا استعمال ہو رہا تھا اس کا قانون کا، تو وہ اس سے کچھ اس کی روک تھام ہو جاتی ہے، لیکن دے ریلائز کہ نہیں بھائی یہ اپنا ہی نقصان ہونے جا رہا ہے۔ چلیں اچھی بات، دیر ہے درست ہے۔ مجھے بتائیے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یہ جو بلاسفیمی کے جو سلسلے چل رہے ہیں فرانس کے اندر، اور ان کی صدر کی جانب سے جو ہے میکرون کی جانب سے کافی کہنا چاہیے کہ عجیب سا بیان آیا، اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے بڑے افسوسناک بات ہے، کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام میں کسی طرح کا فرق اور اس میں تحریف یا کمی مسلمان بہت برا مناتے ہیں، ہمیں وہ قبول نہیں ہے۔ ہم بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ بھی ہر ایک مذہب کا احترام ہونا چاہیے، صحیح، اور یہ کہ ہر آدمی کو حق ہے کہ جو چاہے وہ عقیدہ اختیار کر لے، اور اسے اپنے عقیدے کے پرچار کا حق ہونا چاہیے، اس اصول کو سب مانتے ہیں۔ اب لیکن ایک اور مسئلہ آ گیا ہے کہ یہ جو حق کے اظہار، فریڈم آف سپیچ، آزادی رائے کی، اس پہ بہت بڑی یورپ میں 400-500-600 سال لڑائی لڑی گئی، ٹھیک، چرچ کی بالادستی روکنے ختم کرنے کے لیے، بادشاہ کی بالادستی ختم کرنے کے لیے۔ یہ جمہوریت سے پہلے یہ حق بنوا لیا گیا تھا، تو اس پہ وہ بہت سینسٹیو ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب وہاں آزادی ہے، وہ کرسچینٹی کو کچھ کہہ دیں، وہ جوڈائزم کچھ کہہ دیں، مذہب کے بارے میں کچھ کہہ دیں، یہ وہاں پہ حق حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو مسلمانوں کے حوالے سے معاملہ ہوا، یہ جو ایک میگزین ہے وہاں پہ کیا نام ہے پیرس میں، جو کیریکیچر چھاپتا رہا، نعوذ باللہ، اب وہ واقعہ ہے 2015 کا، ٹھیک ہے، اس کے خلاف بہت سخت رد عمل ہوا مسلم دنیا میں۔ پھر اس پر حملہ ہوا اور 12 لوگ مارے گئے اور 11 لوگ بہت شدید زخمی ہوئے۔ تو اس حملے کے بعد یہ بحث پیرس میں اور فرانس میں اور یورپ میں چلتی رہی، ٹھیک ہے، اور اس سے اسلام فوبیا کو بڑی مدد ملی۔ جب مسلمانوں کا رد عمل آیا، جب وہ دہشت گرد حملہ ہوا، ابھی جو واقعہ ہوا ہے وہ ایک ٹیچر کا ہے آل رائٹ، جو پیرس کے نواح میں ایک اسکول میں پڑھاتا ہے، تو اس نے حق کے اظہار پہ ایک کلاس میں لیکچر دینا تھا یا دے رہا تھا، تو اس نے مسلمان بچوں سے کہا کہ آپ باہر چلے جائیں اور میں نے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ وہاں اس نے یہ ذکر کیا، اس کا معاملہ وہاں پہ زیر بحث آیا اسکول کی انتظامی میٹنگ میں، جہاں پیرنٹس بھی گئے، مسلمان پیرنٹس جا کے احتجاج بھی کیا، اور تو اس پر یہ ہوا کہ یہ جب بات پھیلی تو کسی نے مسلمان نوجوان نے جا کے اس کا سر قلم کر دیا، اس ٹیچر کا۔ اس پر رد عمل ہوا، اور اس کے بعد آ کر یہ میکرون کو نے یہ بیان دیا، لیکن اس بیان یہ بڑا غیر ذمہ دارانہ سا بیان تھا کہ آج کل کی دنیا میں ہر جگہ اسلام جو ہے بحران کی لپیٹ میں ہے، ٹھیک، اس طرح کا بیان دیا، جس سے بجائے اس کے کہ مسلمانوں کی جو حساسیت کو وہ سمجھ سکتے اور کوئی ایسا بیان دیتے جس سے کہ مسلمانوں کے جذبات کو انگیخت کرنے کے بجائے اس پر وہ پانی ڈال سکتے اور جذبات کو ٹھنڈا کر سکتے، وہ اس سے اور بات بھڑک گئی۔ اسے لے اڑے ہمارے اردوغان، جو مسلم دنیا کی لیڈرشپ کے بڑے اب دعوے دار ہیں، اور وہ آذربائیجان میں بھی لڑ رہے ہیں آرمینیا کے خلاف، وہ عرب دنیا میں بھی عرب ملکوں کے ساتھ بڑی ان کی برسر پیکار ہیں، خاص طور پہ UAE کے خلاف اور سعودی عرب کے خلاف، اور انہوں نے کہا کہ اسے اپنا دماغی
علاج کرانا چاہیے امریکہ سے. اب دونوں جگہ سفیر واپس آ گئے ہیں. پاکستان میں بھی جو بیان دیا عمران خان نے وہ اچھا بیان دیا وزیر اعظم نے کہ یہ اسلام فوبیا نہ بڑھایا جائے, پھیلایا جائے. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی اٹھ کر بلاسفیمی کر دیتا ہے اور پورے کے پورے مسلم دنیا میں رد عمل آتا ہے, پھر وہ پورے کے پورے مسلمانوں کو ایک انتہا پسند اور قوم کے طور پہ یا لوگوں کے طور پہ, جمعیت کے طور یہاں پہ پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اس موقع پہ جب کہ جو ہے وہ تمام مسلم دنیا جو ہے وہ اسرائیل کی مطلب حیثیت کو مان رہے ہیں, وہ بہت پروگریسو ہونے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, تو ایسے موقع پر جو ہے یہ جو بلاسفیمی کی جو اسکیچز ہیں اور یہ واقعات ہیں اس پر جو ہے وہ میکرون کو اپنے لوگوں کو سمجھانے کی بجائے ایسا ارسپانسبل بیان دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو بیان ایسا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو مسلم دنیا میں پسند نہیں کیا گیا, لیکن وہی بیان پورے یورپ میں پسند کیا گیا ہے. اب یہ دو طرح کے ایک طرح کے تہذیبی ٹکراؤ ہے. ایک طرف وہ چاہتے ہیں کہ یہ اظہار کی حق کے اظہار پہ کوئی بندش نہ آئے, اور دوسری طرف یہ بھی ہے جو فرانس کے قانون میں ہے. فرانس کے قانون میں ہے کہ آپ کو مذہب پہ تنقید کرنے کی آزادی ہے, لیکن آپ مثال کے طور پہ کسی مذہب کے ماننے والوں کو کے ساتھ نفرت انگیزی نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ مسلمان تو بڑے انتہا پسند ہوتے ہیں, تنگ نظر ہوتے ہیں, ٹیکنیکلی تو میکرون نے پھر غلط بات کی نا, مسلمان قابل نفرت ہیں, یہ آپ نہیں کہہ سکتے. اچھا, اب یہ اس میں ایک فرق ہے. تو اس کے حوالے سے وہاں کی جو مسلم تنظیمیں ہیں فرانس کی وہ یہ کیس اٹھا رہی ہیں, لیکن یہ بات ہوتی کیا ہے کہ ایک بندہ حرکت کرتا ہے اور پوری دنیا میں ایک طرح کی خلفشار مچ جاتی ہے, مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑتی ہے. ہم نے دیکھا کہ جب یہ چھپے تھے یہ اسکیچز تو پھر پورے مسلم دنیا میں عمارات تباہ کر دی گئیں, آگ لگا دی گئیں اور بہت سے مسلمان مارے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا رد عمل بھی نہیں چاہیے. ہم یقیناً اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں, ہم یقیناً اس کے لیے ٹالرنس کی اپیل بھی کریں گے, اور ہم کہیں گے کہ بھئی یہ ڈائلاگ ہونا چاہیے تہذیبوں کے درمیان, اور یہ کہ مسلمانوں کے جذبات جو ہیں ان کے بارے میں مغرب میں کچھ سینسٹیو ہونا چاہیے. آپ مذہب کے بارے میں بحث کر لیں, لیکن اس طرح سے کریں کہ جو مذہب کی مقدس شخصیات ہیں اور ان کی مقدس کتابیں ہیں ان کے ساتھ کسی طرح کی توہین آمیز اشارہ نہ ملے, اور اسی طریقے سے تہذیبیں سائڈ بائی سائڈ کو ایگزسٹ کر سکتی ہے. تھینک یو سو مچ امتیاز صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اسی بات کے ساتھ جو آج کے پروگرام کو اختتام پذیر کریں گے کہ امید یہ کی جا رہی تھی کہ کووڈ-19 کے حادثے کے بعد جو ہے عالمی دنیا مل کر متحد ہو کے بہتری کی جانب بڑھے گی, لیکن کرنٹ صورتحال کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ اس میں ابھی وقت لگے گا. بہرحال اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے, اور اگر آپ نے بیل آئیکن پریس نہیں کیا تو بھی کر دیجئے تاکہ آپ تک جو ہے وہ اپڈیٹس ملتی رہیں. اسی بات کے ساتھ مجھے یعنی کہ شاہ پارس سلیم کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ. یہ ہیں بدلو کی نشریات.